بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی طاہر آپ سے مخاطب ہے اپنی یوٹیوب چینل علی طاہر ریسرچ سے۔ جیسے کہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ مصروفیت کے باعث میں ویڈیوز اپلوڈ نہ کر سکا، اور سیکنڈلی ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ انگلش لینگویج یا انگلش گرامر کے حوالے سے جو کویسچنز آپ لوگوں کے آئے تھے تو اس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ میرا جو ٹارگٹ ہے، میرا جو ٹاسک ہے، یہاں پر کرنٹ افیئر کو ڈسکس کرنا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً انشاءاللہ العزیز زندگی نے وفا کی تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں بھی ڈسکس کرتا رہوں گا۔ حال ہی دنوں میں ایک واقعہ ہوا ہے، آپ کے ساتھ سوچا کہ شیئر کر لوں کہ ایک بہن کا بھائی نے اور باپ نے مل کر گلا دبوچ لیا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سننے میں آیا ہوا کہ یہ جو بہن تھی، انہوں نے لکھا تھا ایک میسج ریکارڈ کر کے انہوں نے اپنے بھائی کو دیا ہوا تھا، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی نے سب کچھ دیکھتی ہوئی بھی کچھ کہا تو نہیں، لیکن چھپ کر موبائل کا جو کیمرہ تھا وہ آن کر لیا، جس میں واضح دکھائی دے رہا شارٹ کلپ میں ویڈیو اگر آپ لوگوں نے دیکھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کا گلا جو ہے وہ دبا رہا ہے، اور اس کے بعد اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اور پھر بعد میں اس کا اپنا ہی باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو پانی بھی پلاتا ہے۔ یہ سارے واقعات جو ہے ایک بھائی بزدل بن کر ویڈیو بنا تو رہا تھا، لیکن وہ اپنی بہن کو بچا نہ سکا۔ یہ ایک بغیرت بھائی تھا، میں اسے بغیرت ہی کہوں گا۔ ویڈیو بنا کر چلو اس نے ایک کام تو کیا کہ مجرم کو پولیس تک تو پہنچا دیا، اپنے باپ کو اور بھائی کو، لیکن یہ ہے کہ اپنی بہن کو نہ بچا سکا۔ حالانکہ انسانیت یہ ہے کہ کسی بھی ایک انسان کا خون جو ہے نا، اگر آپ بچا سکتے ہیں یا اسے قتل ہونے سے بچا سکتے ہیں تو اللہ رب العزت بہت راضی ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال تقدیر کی لکھی تھی، اور ایسی تقدیر کی لکھی بہت ساری باتیں کر کے ہم لوگ ہمیشہ اسکپ کر کے نکل جاتے ہیں۔ جیسے کہ میرے اور دوست نے ایک بات کی تھی کہ مغرب کی جو ترقی کا راز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے اس جہان میں دوزخ ہے اور اس جہان میں وہ جو ہے نا مزے کر رہے ہیں، اور ہم اس جہان میں اس وجہ سے خوار ہیں کہ ہمارے لیے اس جہان میں جنت ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے بہت سارے کمنٹس آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے۔ میں بس زیادہ ہارش ورڈ یوز تو نہیں کر سک رہا کہ اگر یوز کیے تو پھر آپ لوگ کہیں گے بے ادبی ہو گئی رمضان کی، لیکن لانا تو ایسے لوگوں پر، ایسی سوچ رکھنے والوں پر۔ مغرب اس بنیاد پر کامیاب نہیں ہے کہ مغرب کے لیے اس جہان میں جنت ہے اور اگلے جہان میں اس کے لیے دوزخ ہوگی۔ مغرب اس وجہ سے کامیاب ہے کہ مغرب ہم سے زیادہ ہمارے جو مذہبی امور ہیں، ہمارے جو مذہبی احکامات ہیں، جو مذہبی ٹاسک ہیں، ان کو فالو کرتا ہے۔ جیسے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ نمک حرامی نہیں کرتا، وہ حلال کھاتا ہے، اس کے علاوہ وہ ایڈلٹریشن نہیں کرتا جسے ملاوٹ کہتے ہیں، یہ چیزیں نہیں کرتا، وہ بے گناہ کسی کا خون نہیں بہاتا۔ جس کا خون بہاتا ہے، اب آپ کا اشارہ فلسطین کی طرف ہو تو الگ ایک ٹاپک ہے، الگ ایک لاجک ہے، اس پر پھر ڈسکس کر لیں گے۔ میں بھائی چارے اور معاشرے کی بات کروں، سوسائٹی، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے سوسائٹی۔ تو ایک دوسرے کا اس طرح خون نہیں بہاتا، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، بغض نہیں کرتا، کینہ نہیں رکھتا ہے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں کس کی ہیں؟ یہ تمام کے تمام کام جو ہیں ہمارے مذہب کے ہیں۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم حرام کھاتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات، ابھی بڑی عید آئے گی آگے، جب چھوٹی عید آئے گی خیر سے، اس کے بعد بڑی عید آئے گی، تو آپ لوگوں کو لاکھوں لوگ پاکستان سے آپ لوگوں کو مل جائیں گے جو کہ حج کرنے جائیں گے سعودی عرب۔ ان میں وہ بدبخت بھی تاجر بھی شامل ہوں گے جنہوں نے 10 روپے کی چیز 50 روپے میں بیچی ہوگی، یہ کہہ کر کہ رمضان ہے۔ میرے اپنے فرینڈز ہیں، میرے کزنز ہیں، اور بھی میرے فیملی ممبرز ہیں جو کہ یو کے اور یو ایس میں ہوتے ہیں۔ آپ یقین مانیں، ٹرولی سینگ دیٹ کہ سویئر بائی اللہ، وہ مجھے کہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جب یہاں پر رمضان ہوتا ہے، ہم شام کو جب گھر لوٹتے ہیں تو وہ ہمیں آواز دیتے ہیں کہ ایکسکیوز می، رمضان رمضان، اس طرح آواز دیتے ہیں، اور کبھی کولڈ ڈرنک یا کوئی نہ کوئی چیز ہمیں دے دیتے ہیں، اور لاسٹ میں ایک سینٹنس بولتے ہیں، ریممبر می ان یور بیسٹ پریئرز، ریممبر می ان یور وشز۔ اب اوبیسلی وہ ان کے لیے جو دعا کی جاتی ہوگی، سب سے پہلی دعا جو ہوتی ہوگی تو وہ یہی ہوتی ہوگی کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کو کلمہ نصیب فرما، یا اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نواز، یہی دعا کرتے ہوں گے۔ اور اس کے بعد اگر اللہ نے سن لی تو اس کی تو یہ جہان بھی جنت اور وہ جہان بھی جنت۔ پھر وہاں پر کیا ثبوت لے کر جاؤ گے؟ پھر وہاں پر کیا کہو گے؟ ہم پہ جو سختی ہے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ اس بنیاد پر ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ وہ تبلیغی حضرات کہتے ہیں نا کہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، جو ہم سو کرتے ہیں، جسے بونا کہتے ہیں، جو ہم بوتے ہیں وہی ہم لوگ جا کر کاٹتے ہیں۔ یہی چیز ہے ہمارا، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں بدلے میں جھوٹا ملتا ہے۔ آپ یقین مانے، میں ایک لڑکی کو جانتا ہوں، ایک دفعہ مجھے انہوں نے کہا کہ یار میں اتنی آسانی سے کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر پاتی، کوئی اسٹڈی کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ میں نے کہا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، آپ ہر چیز کے پیچھے ریزن کیوں تلاش کرتی ہیں؟ تو انہوں نے مجھے جواباً کہا کہ مجھے ہر موڑ پر جھوٹے اور منافق لوگ ملے ہیں، سو دیٹ میں اتنی آسانی سے کسی پر ٹرسٹ نہیں کر پاتی۔
آپ سوچیں ہم نے اپنے معاشرے کو کیسے بنایا ہوا ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو کنونس نہیں کر پاتے ہیں, وہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے, بیکاز کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سارے لائرز ہیں, ہم سارے کے سارے جھوٹ بولتے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیں. اچھا جی, یہاں پر اگر آپ کسی کلینک میں چلے جاؤ, ڈاکٹر کے کلینک پر آپ چلے جاؤ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے گورنمنٹ ہاسپٹل, ناٹ اباؤٹ اے کلینک, سوری, آئی بیگ مائی پارڈن. تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتے ہو, اپنا وزٹنگ کارڈ آپ کو دے دیتا ہے کہ جی آپ آنا XYZ جگہ پر, آپ آنا, وہاں پر میرا کلینک ہے, میری اتنی فی چارجز ہیں, میں وہاں پر آپ کا مکمل چیک اپ کروں گا. بھائی گورنمنٹ آپ کو لاکھوں روپے کس چیز کے پے کر رہی ہے؟ بچے ہمارے سرکاری کی جگہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں, تو بھائی گورنمنٹ جو ہے وہ سرکاری اساتذہ کو کس چیز کی پیمنٹ دے رہی ہے؟ اوبیسلی ریزلٹ تو ایسے نکلیں گے, اس طرح کے ریزلٹ نکلیں گے, کبھی بھائی بہن کو مارے گا, کبھی بہن بھائی کو مارے گی, کبھی ہسبینڈ شوہر جو ہے نا وائف کو مارے گا, کبھی وائف اٹھے گی ہسبینڈ کو مروا دے گی. اس طرح کے ریزلٹ نکلتے ہیں. تھرڈ کلاس لوگوں میں تھرڈ کلاس لوگ پھر پائے جاتے ہیں. ہمارا معاشرہ یہ ٹک ٹاک والا بنا ہوا. ابھی مجھے ایک چھوٹا بچہ یہ بتا رہا تھا کہ ڈکی بھائی کہ بکی بھائی, اس کہتا ہے وہ بڑا ہٹ ہے. میں نے کہا کس بنیاد پر؟ تو اس نے کہا کہ ڈکی بھائی ویڈیوز بڑی زبردست ولاگز بناتا ہے. ولاگز نہیں, وہ اپنی فیملی کی پرسنل آپ کو بتا رہا ہے. لوگ پرسنل جاننے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, مطلب کہ مینس کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں جو اٹھتا ہوں, یہ میری چڈی ہے, یہ میری بنیان ہے, ٹھیک ہے, یہ میری وائف کی چڈی ہے, یہ میری وائف کی بنیان ہے. لوگ ان چیزوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. لازم بات ہے لوگ آپ کو فالو کریں گے, سبسکرائب کریں گے. میں غلط نہیں بول رہا. تو وہ چیزیں, یہ چیزیں سامنے رکھ رہا ہے. وہ بے غیرت انسان جو ہے وہ اپنی بیوی کو بھی سامنے بیچ رہا ہے, وہ اپنی بیوی کو نچا رہا ہے, ورنہ اس کا منہ دیکھو واقعی میں وہ ڈکی ہے. خدا پہ یقین رکھیں, وہ ہے کیا بید بیماف اللہ معافی دے. لیکن ویسے جنرلی بول رہا ہوں, بات کر رہا ہوں, کسی کی ذاتیات پہ میں نہیں جاتا, لیکن بیوی کو نچوا رہا ہے. اب بھائی تم نے بیوی کو اگر کوئی چیز گفٹ کی ہے, دی ہے, تو بس ٹھیک ہے یار, اپنے تک محدود رکھو نا, پوری دنیا کو بتانا لازم ہے. تو ان لوگوں کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, پروموٹ کرتے اور آگے لے کر جاتے ہیں. تو اب اس لیے ہمارا جو معاشرہ ہے, ہمارا جو آگے ہماری جو جنریشن آ رہی ہے, تو ایسی والی ہوگی, وہ تو فرسٹریٹڈ ہوگی چھوٹی چھوٹی باتیں. میں کبھی ایک اور سوشل میڈیا پہ کمنٹ دیکھ رہا تھا, یہ جو بہن بھائی والا مسئلہ ہوا, اس میں ایک لڑکے نے لکھا ہوا تھا کہ جی یہ لڑکی جو ہے یہ بغیر شادی کی یعنی ورجن تھی, اور اس کے بعد یہ پیگننسی میں بھی چلی گئی, سو دیٹ ایسے بھائی نے مارا ہے. جبکہ لڑکی کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے, لڑکی کے جو بھائی ہیں اس کی جو اسٹیٹمنٹ بھی یہ ہے, جس نے ویڈیو بنائی ہے, کہ اس نے کہا کہ جی یہ باپ اور بیٹا یعنی دونوں, یعنی لڑکی کا بھائی اور لڑکی کا باپ جو ہے, یہ دونوں اس لڑکی کے ساتھ جو ہے نا روزانہ زنا کرتے تھے, اپنی ہی بیٹی اپنی بہن کے ساتھ. دونوں صورتوں میں دونوں باتیں غلط ہے. اگر ورجن ہے لڑکی اور پریگننسی میں چلی گئی ہے تب بھی غلط ہے, اور اس سے بھی زیادہ غلط یہ ہے کہ ایک باپ, سگا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا ہے, اسے جنسی ہیراسمنٹ میں لے کر جا رہا ہے. فرسٹریشن, دس از کالڈ اے فرسٹریشن, اینڈ دس از جسٹ بیکاز آف انفلیشن. انفلیمیشن جو ہوتی ہے اسی وجہ سے ہوتی ہے. یہ جو ہماری بچیاں ہوتی ہیں, یہ اسٹار پلس اور آگے پیچھے کے ڈرامے دیکھ کر فرسٹریٹڈ ہوتی ہیں. ہمارے جو بچے ہیں, نیو جنریشن ہے, یہ بھی ان چیزوں کو دیکھ کر فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. آپ ان کو ہاتھ میں کتاب نہیں دیتے, قلم نہیں دیتے, آپ ان کو ہاتھ میں محنت کرنا ان کو آپ نہیں سکھاتے ہیں, تو obviously یہ چیزیں جو ہیں فرسٹریشن کی طرف جائیں گی. وہ آپ نہیں دیکھتے کہ ان کس لوگوں کو کس بنیاد پر فالو کر رہی ہیں. اس سے پہلے جی وہ چائنیز لوگوں کی ویڈیو تھی, BTS تھا کہ MUTS تھا, اس کو جی جہاں پر دیکھیں آدھے سے زیادہ لوگ, میں ایک دفعہ دیکھا تو میں نے کہا کوئی انگلش سانگز ہوں گے, وہ کورین لینگویج یوز کرتے ہیں. خدا کی قسم ہمارے بچوں کو سمجھ بھی نہیں کہ کون سی لینگویج بول رہے ہیں. انگریزی دور کی بات ہے, ان کو تو اپنی اردو سمجھ نہیں آتی. اگر کوئی پشتو اسپیکر ہے, اسے پشتو بولنے کی تمیز نہیں ہے, وہ ان کو فالو کر رہا تھا. بھائی کس بنیاد پر؟ دے آر اے لیزبین, دے آر اے گیز. بھائی یہ گیز ہوتے ہیں, یہ مرد کو جو سپورٹ کرتا ہے وہ والی چیز ہے. لیزبین کسے کہتے ہیں؟ جو لڑکی کو سپورٹ کرتی ہے. ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی اور اذان بھی ہو رہی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھنا. اللہ حافظ. اور میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت, لیکن خیر چلیں, اٹس اوکے.